حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور پاکستان۔ ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کبھی اونٹ کی سواری کی ہے یا نہیں، پھر بھی ایک اندازے کے مطابق یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اونٹ دیکھا ضرور ہوگا۔ ہم نے اپنے بچپن میں اونٹ کی بہت سواری کی، اس لیے کہ ہمارے گھر کے قریب جس گاؤں میں رہتا تھا وہاں بلوچوں کا ایک ڈیرا تھا۔ بلوچ اور اونٹ لازم و ملزوم چیزیں ہیں، اور بلوچ لوگ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ میری زندگی پر ان کا بڑا خوشگوار اثر ہے، وہ اس لیے کہ ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے جھڑکا اور شاید ایک تھپڑ بھی مارا۔ میں منہ بسورتا ہوا اماں بلوچن کے پاس گھر چلا گیا تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا ابا جی نے مارا ہے۔ وہ چادر لے کر غصے سے ہمارے گھر آ گئی اور کہنے لگی ڈاکدار تو نے بچے کو کیوں مارا؟ کہنے لگے میں نے اس کو مارا نہیں بلکہ جھڑکا ہے۔ کہنے لگی جھڑکا بھی کیوں ہے؟ وہ سمجھتی تھی کہ جھڑکا بھی اس قسم کی چیز ہے۔ اونٹ پر ہم بہت سواری کرتے تھے، پھر اس کے درمیان ایک بڑا لمبا وقفہ آ گیا۔ 1946 میں جب پاکستان کی تحریک بڑے زوروں پر تھی تو ہمیں دریائے ستلج کے کنارے ایک لمبے سفر پر تبلیغ کے لیے جانا تھا کہ پاکستان کی طرف لوگوں کا جھکاؤ پیدا کیا جا سکے۔ وہاں تقریباً کچھ ایسے لوگ تھے جن کا جھکاؤ پاکستان کی طرف بہت کم تھا اور وہ مسلم لیگ سے ناواقف تھے۔ ہمیں وہاں اونٹ پر جانا پڑا۔ ہمارے پاس 2 اونٹ تھے۔ 2 نوجوان علی گڑھ یونیورسٹی سے آئے تھے۔ یہ ایک لمبا سفر تھا۔ ہم نے ایک دن میں 60 میل کی مسافت اونٹ پر طے کی۔ پھر ہماری خوش قسمتی سے وہاں راستے میں 2 ڈاکو مل گئے۔ ایک کا نام گامن تھا، ایک کا نام سجاول تھا۔ رنگدار بندوقیں تھیں۔ انہوں نے ہمیں روک لیا، تم کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے بتایا ہم ایک مشن پر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ڈاکو ہیں، ہمیں ایک کراڑ، ایک ہندو قوم کو لوٹنے جانا ہے، ہمیں اونٹ دے دیں۔ ہم نے کہا اونٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، تم کراڑ کو بعد میں لوٹ لینا، ہمارا کام زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارا کام تم سے زیادہ ضروری ہے۔ خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ پھر کبھی بعد میں سناؤں گا۔ پھر دونوں ڈاکو ہمارے دوست بن گئے اور اونٹ پر بیٹھنے کا طریقہ بتایا کہ اگر کاٹھی نہ بھی ہو تو پھر اونٹ کی کوہان پر لانگڑی مار کر بیٹھا جاتا ہے۔ ہر ایک کام کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا تھا آپ سے کہ چند دن پہلے کراچی جانے کا اتفاق ہوا۔ میں تقریباً آدھی صدی کے بعد سن 45 کے بعد پاکستان کی سرحد کے اندر اونٹ پر بیٹھا۔ کلفٹن میں آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی اپنے بچپن کے زمانے کو یاد کیا۔ اونٹ پر بیٹھنے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اونٹ اٹھنے کے انداز میں دوسرے جانوروں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی پچھلی ٹانگیں کھڑی کرتا ہے، دنیا کے دوسرے سارے جانور اگلی ٹانگیں پہلی کھڑی کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بیٹھنے والا سب سے پہلے سجدہ کرتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کا ایک کام رکھا ہے، آدمی چاہے یا نہ چاہے سجدہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اگلی ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ ہم نے کافی وقت ان اونٹوں کے ساتھ گزارا، لیکن میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات گزرتے رہتے ہیں۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس اونٹ کے رشتے سے اور اس کے حوالے سے بھی میں یوں ایک الجھن میں بھی گرفتار ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اونٹ کے بارے میں بھی قرآن پاک میں کہتا ہے کیا تم نے اونٹ کو دیکھا کہ کس طرح کا جانور بنایا؟ یعنی اس کے عجائب و غرائب ابھی تک پوشیدہ ہیں اور سارے کے سارے اس کے خصائص لوگوں کے سامنے نہیں آئے۔ اتنا ہم جانتے ہیں کہ یہ میلوں اور دنوں تک سفر کر سکتا ہے پانی کے بغیر۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، لیکن یہ ایک اپنے انداز کا بڑا ہی خوبصورت جانور ہے، بے حد خوبصورت۔ اگر آپ نے اسے کبھی غور سے نہیں دیکھا، اب آپ کو موقع ملے تو اسے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ کرے آپ جائیں یا آپ گئے ہوں گے۔ جدہ سے مدینے جاتے ہوئے بڑی خوبصورت سڑکیں ہیں۔ کبھی کبھی ریگستان کے لک و دک ٹوٹے اور کچے علاقے آ جانے پر آپ کو چلتے پھرتے اونٹوں کی کچھ قطاریں نظر آئیں گی۔ ان کے مالکوں نے کھلے چھوڑے ہوتے ہیں، چاندی جیسی ریت پر جیسے چاندی سے بدن لے کر دھوپ کے اندر ایک عجیب گل کھلاتے ہوئے چلتے ہیں۔ وہ نظارہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ہم بس پر سفر کر رہے تھے اور بس سے سر نکال کر بڑی دیر تک ان کو دیکھتے تھے۔ اللہ میاں نے کیسی خوبصورت مخلوق پیدا کی ہے۔ اس کے بارے میں ہم کچھ زیادہ تو نہیں جانتے۔ اسی سلسلے میں مجھے کچھ یاد آیا۔ پاکستان میں جب امریکہ کا صدر آیا، ابھی تک شاید ایک ہی آیا ہے جس کا نام لنڈن بی جانسن تھا، وہ کراچی اترا۔ تو جس چیز نے لنڈن بی جانسن کو متاثر کیا وہ عجیب چیز اونٹ تھا۔ ہماری بہت گاڑیاں تھیں جو سامان اسباب نقل و حرکت میں کام آتی تھی، بہت سارا سامان ڈھوتی تھی۔ اونٹ گاڑیاں تھیں۔ یہ 1952-53 کی بات ہے۔ وہ اونٹ سے اتنا متاثر ہوا تو اس نے کہا میں تو اونٹ امریکہ لے کر جاؤں گا اور اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔
مجھے یاد ہے کہ وہ اونٹ کو تو نہیں لے جا سکا، اس اونٹ کا ساربان جو کہ شتربان تھا، بشیر، اس کو ساتھ لے گیا، اور بشیر بیچارے کو بڑی مصیبت پڑی اور وہ روتا تھا کہ اونٹ کی وجہ سے مجھے امریکہ جانا پڑ رہا ہے۔ وہ امریکہ جانے سے گھبراتا تھا کہ مجھے وہاں کی بولی نہیں آتی، اخبار میں بیان دیا، میں وہاں جا کر کیا بات کروں گا، امریکہ جا کر مجھے کیا لینا ہے، مجھے اونٹ گاڑی چلانی ہے۔ الغرض اس کو جانا پڑا۔ اس نے نئی رومی ٹوپی خریدی، اگر آپ نے تصویریں دیکھی ہوں تو بیچارے نے یہ کچھ کیا، وہ آزاد آدمی تھا۔ پچھلے دنوں میں اونٹ کے بہت قریب رہا، مجھے ہرگز یہ اندازہ نہیں تھا۔ اونٹ کے جسمانی طور پر قریب رہ کے اس عمر میں اس کی سواری کرنے کے بعد ایک اور انداز سے اونٹ میری زندگی کے، میری روح کے اور میرے وجود کے اور میری سائیکی کے قریب آ جائے گا۔ میں آپ سے اونٹ کی بات کر رہا تھا تو میرے ذہن میں اس اونٹنی کا خیال بار بار آتا ہے جو اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی اور جو ایک معجزے کے طور پر وجود میں آئی تھی۔ قوم سمود کی طرف صالح کو اللہ نے بھیجا تھا اور وہ بہت اونچے درجے کے نبی تھے۔ انہیں حکم ہوا کہ جا کر اس بےہودہ قوم کو راہ راست پر لاؤ۔ وہ بڑی بگڑی قوم تھی۔ بیشتر میں خرابی یہ تھی کہ ان کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، علاقہ بہت سرسبز تھا۔ اردن کے علاقہ سے لے کر عرب تک اور مدینہ شریف سے لے کر تبوک کے درمیانی علاقے میں، وہاں جا کر سمود کی جغرافیائی حد ختم ہو جاتی ہے۔ لمبا چوڑا علاقہ تھا اور سمود کے لوگ اپنے تئیں تکبر کے مارے ہوئے اور اپنے آپ کو بہت برتر سمجھتے ہوئے اونچے پہاڑوں کو تراش کر چھینی ہتھوڑے سے اسے چھیل چھیل کر ان پہاڑوں کے اندر نہایت خوبصورت محل بناتے تھے۔ یہ ان کا بڑا کمال تھا۔ اللہ حافظ۔